الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله وصدق رسوله. مشاہدین و مستمعین، السلام علیکم. اسلام دین سلامتی ہے، اسلام دین امن ہے، اسلام دین عدل ہے، اسلام دین عفو ہے، اسلام دین اخوت ہے، اسلام دین مساوات ہے. اور اس عظیم دین میں انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے. ساری دنیا کا زوال ایک طرف ہے، دنیا و ما فیہا کی چیزیں، درخت، آبادیاں، مکانات اور تملک میں تصور کے اندر جو کچھ آ سکتا ہے وہ سب کا سب، اور آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر جو کچھ ہے، اگر یہ سب ختم ہو جائے تو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ قیمتی ایک انسان کی جان ہے. جب یہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ انسان کی قدر و منزلت، چاہے وہ کسی قوم کا ہے، کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی جغرافیائی نسبت و شناخت سے متعارف ہے، اس کی یہ عظمت اور اس کی یہ عزت اور اس کا یہ مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن دو چیزوں کو تقدم ہوگا. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جانتے ہیں فیصلہ کس چیز کا سب سے پہلے ہوگا؟ خون کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ خالق و مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا. متعمدہ کا معنی مفسرین نے، محدثین نے، راسخین نے، علماء نے یہ کیا ہے کہ وہ جانتا ہو کہ شریعت نے اس کے قتل کو حرام قرار دیا ہے، شریعت نے اس کی جان کی حرمت کو قائم کیا ہے، شریعت نے اس کے خون کی حرمت کو قائم کیا ہے، شریعت نے اس کی آبرو کی حرمت کو قائم کیا ہے. یہ جانتا ہو اور یہ جاننے کے بعد بھی اس کے قتل کے ارادے سے باز نہ آئے، اور یہ جانتا ہو کہ یہ حرام ہے، متعمدہ اس کے باوجود وہ تعمدن اس کے قتل پر، وہ ڈیلیبریٹلی اس کے قتل پر، وہ انٹینشنلی اس کے قتل پر اپنے آپ کو تیار کرے اور وہ اس کا قتل کر گزرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جان بوجھ کر قتل کرنے والے مومن کا قاتل جزاءً جہنم میں ہے، آپ اس کو کہیں اور نہیں پہنچا سکتے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جہاد میں ایک کافر کو گرا لیا، اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو آپ نے قیاس کیا کہ شاید اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، لیکن آپ نے اس کی گردن کو کاٹ ڈالا. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زجر و توبیخ فرمائی، حضور نے کتنی باز پرس فرمائی، اور فرمایا اسامہ تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود کیوں کاٹا، کیوں مارا، کیوں قتل کیا؟ عرض کیا رسول اللہ وہ شاید اس نے کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ کیا تم نے اس کے دل کے اندر جھانک لیا تھا؟ آج پوری دنیا میں انسانیت کے خلاف نفرت کی بنیاد پر چلنے والی تحریکیں انسانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہی ہیں، اور ان کو مکھی اور مچھر سے زیادہ کمتر اور زیادہ حقیر جان کر کے وہ کس قسم کی تحریکیں چلا رہی ہیں. اسلام کی تو یہ تحریک نہیں ہو سکتی. اسلام کی تحریک میں
افراتفری اور بدامنی، فتنہ فساد ہرگز نہیں ہو سکتا. لہذا قتل پر مبنی تحریکیں اور قتل پر مبنی دعوتیں اسلام کی دعوت نہیں ہو سکتی. اور قرآن کہتا ہے خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. علماء اہل سنت نے عقائد موافق سنت اور عقائد اہل اسلام میں اس کی توضیح کی ہے. عقائد نصفیہ کو دیکھا جا سکتا ہے، عقیدت الطحاویہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اور عقیدت اہل سنت والجماعہ کو دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے علماء نے اس کی تصریح کی ہے. امام سعد الدین تفتزانی نے تصریح کی ہے، اور امام لالکائی نے اس کی تصریح کی ہے، اور علامہ غزالی نے اس کی تصریح کی ہے. خالدن فیہا کا معنی ہے کہ یہ آخری شخص ہوگا جو جہنم سے ایمان کی بنیاد پر نکالا جائے گا. اس کے بعد کوئی اور مومن جہنم میں نہیں رہے گا. خالدن کا معنی یہ ہے کہ یہ سب سے آخر جہنم میں رہے گا، دیر تک جہنم میں رہے گا، کفار کے ساتھ جلتا رہے گا، سڑتا رہے گا اور عذاب چکھتا رہے گا. خالدن کا یہ معنی ہے. اچھا، لیکن اللہ کا غیظ و غضب دیکھیے کہ ایک مومن کی جان متعمدن لینے والے کے لیے خالق و مالک کائنات کیا فرما رہا ہے؟ فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ. اس پہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی شدید اور شدت کی سرزنش اس کے لیے مقرر کی گئی ہے. ولعنہ، اس پر لعنت بھی اللہ نے کی ہے. آپ دیکھیے، مومن پر لعنت نہیں کی جاتی، لیکن قاتل اتنا بدبخت ہے، قاتل اتنا برے انجام کا مستحق ہو جاتا ہے. وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. تو انسان کی جان کا خیال رکھنا، انسان کی جان کا پاس کرنا اور انسان کی جان کو بچانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ تعلیم قرآن ہے، اور یہی ہمیں سیکھنا چاہیے، اسی کی کوشش کرنی چاہیے. معاشرے انسانوں سے بنتے ہیں، تمدن انسان سے جڑا ہے، اس لیے انسان کو بچانے کا ضابطہ جو ہے اس کا نام ہے قرآن. یہ دنیا میں بھی بچاتا ہے، یہ آخرت میں بھی بچاتا ہے. دنیا میں آپ کو نفس سے بچاتا ہے اور خواہشوں سے نکال کر کے اللہ سے ملاتا ہے، اور آخرت میں یہ آپ کو جہنم کے شعلوں سے بچا کر جنت کی بہاروں سے ہمکنار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا کرے.